له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. اگر کسی عورت کی وہ ٹخنوں سے اوپر ہے نماز میں، نماز ہو جاتی ہے. عام طور پہ اس کا کپڑا جو ہے وہ نیچے ہونا چاہیے. باقی نماز کی حالت میں تو پیر بھی کھلے ہو سکتے ہیں، چہرہ بھی کھلا ہو سکتا ہے، ہاتھ بھی کھلے ہو سکتے ہیں، تو نماز ہو جاتی ہے. واللہ اعلم. والدین جو ہیں اپنے ملک میں ہیں اور یہاں ہوں، بھائی ماحول کیسا بھی ہو، سب سے اہم والدین کی خدمت ہے. آپ اللہ کی رضا اور والدین کی خدمت کے لیے وہاں جائیں. وہ اپنے آپ کو سنبھال سے کون سنبھال سکتا ہے؟ والدین جو ہیں ان کو تو ہر وقت اولاد کی ضرورت ہے. اور پھر ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. حتیٰ کہ ایک نوجوان آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی فرشتیں بن رہی ہیں، میرا نام بھی شامل کریں. آپ نے فرمایا حل من ابواک حی، تمہارے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا یا سر دونوں زندہ ہے. فرمایا وجاہد فیہما، جا کے ان کی خدمت میں جہاد کرو. اللہ کے نبی نے ان کو جہاد سے منع کر دیا. اس لیے آپ کو جانا چاہیے. آپ یہاں کی لذت اور آلائش اور آرام اور ایئر کنڈیشن اور بجلیاں اور کھانے اور پینے اور گاڑیوں کو دیکھ کر ماں باپ کو بھولے بیٹھے اور بہانے بناتے ہیں. اگر فجر کی اذان میں مؤذن اذان میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو ہمیں بھی وہی کہنا چاہیے جو مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. لیکن ایک حدیث مبارک میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہ بھی کہیں اور ساتھ یہ بھی کہیں صدقت وبررت ودعوت الی الحق. جن کو نہ آئے تو وہی کہہ دیں الصلاۃ خیر من النوم. اجتماعی ذکر بھی جائز ہیں، دعا بھی جائز ہے. اب ان جھگڑوں میں خدا کے لیے اللہ کی مخلوق کو نہ ڈالیں. اجتماع میں ایک اللہ نے برکت رکھی، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی پورا سال روزہ رکھنا چاہے وہ جائز نہیں ہے. اگر بہت زیادہ طاقت ہے اور شوق ہے تو میرے آقا کا فرمان ہے کہ افضل صوم صوم داؤد علیہ السلام، سب سے بہتر روزہ داؤد علیہ السلام کا ہے. کان یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کا. تو اس لیے اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے تو اس طرح رکھ سکتے ہیں. متواتر روزہ رکھنا جو ہے وہ منع ہے. ویسے سنت کے مطابق اگر آپ روزے رکھنا چاہیں نا، جیسے مثال کے طور پہ یوم الاثنین ہے اور یوم الخمیس ہے، یعنی سوموار اور خمیس کے دن روزہ رکھنا سنت ہے. اسی طریقے سے لیالی البیز ہیں، 13، 14، 15، یہ سنت ہے. اسی طرح محرم کے روزے ہیں 9 اور 10 ہے. اسی طرح ذی الحج میں روزے ہیں تو وہ بھی کافی الحمدللہ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر زیادہ ہمت ہے تو پھر رکھے. مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ نہ میلاد منایا جاتا ہے نہ میلاد کو جائز سمجھا جاتا ہے. یعنی کہ مفتی اعظم کا فتویٰ موجود ہے کہ یہ بدعت ہے.
اگر کسی نے حج بدل بھیجا ہے، حج نہیں کرا سکے، اس کو پیسہ واپس کر. جس نے حج بدل کے لیے خرچہ بھیجا ہے، حج نہیں کرا سکے، اس کو دے دو، جی میں معذور ہوں. میں نے میقات سے احرام باندھا، عمرے کے طواف کے دوران حتیم میں دعا مانگی، یہ بالکل ناجائز ہے، آپ نے غلط کیا. جب تک طواف مکمل نہ ہو جائے حتیم میں آپ نہیں جا سکتے. بہرحال پھر آپ نے 7 چکر پورے کیے ہیں، اللہ قبول کرے، لیکن یہ بہت بڑی زیادتی ہے. طواف ہے، پھر حتیم میں جانے کا کیا معنی ہے؟ دعا بعد میں مانگے. عبد المجید فاروقی صاحب نے شراب بھیجی، اللہ خوش رکھے، جزائے خیر دے. اگر ایک عورت نے عمرہ کیا، بال کاٹے نہیں، گھر چلی گئی، کپڑے دوپٹہ تبدیل نہیں کیا، صرف وہ کیا ہے پتہ نہیں، سر کی رومال جو تھا وہ تبدیل کیے نیچے تھی، بعد میں بال کاٹے، کوئی حرج نہیں. حضرت نیچے جو فلکس مسائل کی لکھی ہوئی عمرے کے بارے میں لگی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جس آدمی کو مسائل نہیں اور بھول سے کوئی ارکان رہ گیا ہے، اس پہ دم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نسیان یعنی غالب ہوا، اگر غلطی سے کوئی اس نے کیا ہے. لیکن جو آمدن کرتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے تھے ہر حال میں دم ہے، چاہے وہ بھول جائے یا چاہے آمدن کرے. فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک مکروہ وقت ہے، لیکن حنفی حضرات کے نزدیک، باقی ائمہ کے نزدیک نماز پڑھ سکتے ہیں. یہاں تو ہر امام کے ماننے والے لوگ ہیں. تم کیوں چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ تم خود نہ پڑھو، بعد میں پڑھنا. بیوی سے فون پر بات کر رہا تھا، غیر ارادی طور پر منہ سے نکل گیا طلاق طلاق طلاق. کچھ نہیں کہا کہ آپ کو طلاق دی ہے تو اور کس کو؟ مجھے طلاق دی ہے. باپ جب بیوی سے کر رہے ہو تو طلاق بھی اسی کو دے رہے ہو، اور کس کو دے رہے ہو گئی طلاق. ثلاث جدہن جد وحضرہن جد النکاح والطلاق والعتاق. میرے آقا نے فرمایا کہ 3 چیزیں اگر مذاق میں بھی کہہ دو ہو جاتی ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے اور عتاق ہے. آپ بیوی سے پر جھگڑ رہے ہیں، فون اس کو کر رہے ہیں، کسی اور کو تو نہیں کر رہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو طلاق دی، تو کس کو کہہ رہے تھے طلاق؟ اس بہانے بنانے کا کیا فائدہ؟ اب وہ آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جب تک کہ کسی دوسرے سے شادی کر کے حلال نہ کرائے. اگر کسی نے عمرہ کیا یا حج کیا، اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر دے، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں. متبرک مقامات جو ہیں، جیسے مثلا جبل الثور ہے، غار حرا ہے، جا سکتے ہیں، لیکن حکم کوئی نہیں. اور نہ صحابہ کبھی زیارت کے لیے گئے ان مقامات پر. جب کعبہ مل گیا تو سب زیارتیں اسی میں آ گئی. عمرے کے دوران نفل طواف کر سکتا ہے، جتنے مرضی آئے کرے، 100 کرے. اگر کوئی آدمی گھر سے احرام کی چادریں باندھ لے
پھر مسجد عائشہ جا کے نیت کرے. کوئی بات چادریں باندھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ گھر سے باندھو، ہوٹل سے باندھو، کہیں سے باندھو. اصل تو نیت ہے کہ آپ مسجد عائشہ میں جائیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آئیں گے. ایک آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، بیوی جانی دے، تم جانو بیوی جانے. شریعت میں اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، باقی آپ کا قانون جانے، آپ جانے. آدمی نے عمرہ پورا کر لیا، سر پہ اس طرح بھی پھرا لیا، اسی احرام میں تفریح طواف، اسی احرام تو کھل گیا جب سر بنا لیا. ویسے چادریں میں باندھی ہوئی ہیں نا، کرتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. احرام یاد رکھو، جب آدمی حلق کرا لیتا ہے احرام ختم. عمرے کے لیے آیا ہوں، ساتھ میں بیوی، 2 بچے بھی ہیں. ایک 6 سال کی بیٹی، ایک 4 سال کی بیٹی ہے. 2 دن سے تینوں سخت بیمار ہیں. چھوٹی بیٹی کے ساتھ پوری رات ہسپتال میں گزارا. اللہ شفا عطا فرمائے. اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخیب رجاءنا یا ارحم الراحمین. مسجد عائشہ کے علاوہ آپ چاہیں جیرانہ سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں، جبل عرفات پہ جا کر بھی احرام باندھ سکتے ہیں، حدیبیہ سے بھی باندھ سکتے ہیں. مکے میں رہتے ہوئے بھی بڑا عمرہ کرنا چاہیں تو طائف سے کر لیں یا مدینہ پاک سے کر لیں، وہ بڑا عمرہ ہے، وہ میقات کا عمرہ ہے. عورت کا واقعی کوئی احرام نہیں ہوتا، جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں اسی میں نیت کر لے. باقی وہ جو کپڑا باندھتی ہے وہ تو بس بالوں کی حفاظت کے لیے، شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے. میں نے کسی جگہ سنا تھا کہ منی اگر کپڑے کو لگ جائے اور اس کو ناخن سے کھرچ کے صاف کر دیا جائے تو دھونے کی ضرورت نہیں. بالکل ٹھیک ہے، یہ حدیث میں ہے. لیکن حالات یہ ہیں کہ جب منی اتنی سخت ہوتی تھی، اتنی کڑی ہوتی تھی کہ وہ لگ جاتی تھی اور کھرچی بھی جا سکتی تھی. اب تو وہ پانی ہوتی ہے، وہ اس کو کیا کھرچیں گے ہم؟ ہر حال میں دھونا پڑے گا. ایک آدمی نے ملتان سے احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ کیا، سو گیا. صبح اٹھنے پر احرام کھول دیا، پھر سر منڈوایا، باندھا. اگر رات کو بھی اسی احرام میں سویا ہے تو کوئی دم نہیں. اگر کپڑے پہن لیے سلے ہوئے تو پھر دم ہے. ہمارے ملک میں 11ویں شریف کی دیگیں پکاتے ہیں، بالکل بدعت ہے. اللہ ہدایت. اگر پیر صاحب سے آپ کو محبت ہے تو سارے 11 دن پہلے کیوں نہیں ہوتی؟ یکم سے پکانا شروع کر دو، سارا مہینہ پکاتے رہو. صرف 11ویں کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بوڑھی کی سنت ہے نا، اسی وجہ سے یہ بدعت کرتے ہیں. اللہ ہدایت. ایک عورت عمرے کی ارادے سے آئی، طواف کے دوران گم ہو گئے، طواف بھی نہیں کیا. دوسرے دن ملی، پھر احرام باندھا تو اس کا کوئی احرام ہوتا نہیں تو کیا باندھا؟ اسی نیت میں طواف بھی کیا، صفا مروہ کے بال کٹوائے، ٹھیک ہے. عمرہ کرنے والے کو افضل یہ ہے کہ حجر اسود پہ بوسہ نہ دے کہ خوشبو عضو پہ لگ جائے، منہ کو لگ جائے، ہونٹوں کو دم پڑ جائے. ورنہ اگر دیں تو کوئی منع تو نہیں ہے، وہ تو صرف اس وجہ سے بنا ہے. اپنے سر کے بال خود کاٹ سکتا ہے، کاٹ سکتا ہے.
ریاض الجنہ ہو یا حتیم ہو، فجر کے بعد یا عصر کے بعد نفل نہیں پڑھیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، ایک عمرہ کر لیا ہے اور کرنا چاہتے ہیں، جتنی مرضی آئے کرو۔ عورت اپنے شوہر کے لیے عمرہ کر سکتی ہے، شوہر کا انتقال کر سکتی ہے۔ نفلی طواف گراؤنڈ فلور پہ کرنے کے لیے احرام باندھتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ ایک عمرے میں کتنی نیت کر سکتے ہیں؟ جس طرح نماز کی 2 رکعتوں میں 3-4 نیتیں کر سکتے ہیں کہ یہ تحیت، وہ نیتیں نہیں ہوتی، جب تحیت المسجد پڑھو گے وہی تحیت الوضو ہو گئی، یا ٹائم نہیں تھا 2 سنتیں پڑھو گے تو وہ تحیہ بھی ہو گئی، تحیت الوضو بھی، لیکن طواف میں ایک کے لیے ایک۔ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، کشتی رشتہ دار کو زندہ یا مردہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ طواف کے دوران یا صفا کے دوران وضو ٹوٹ جائے، طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو طواف چھوڑ دیں، وضو کریں پھر شروع کریں۔ صفا میں اگر ٹوٹ جائے وضو نہ کریں تو صفا ہو سکتی ہے۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سنت نہیں کرتا، وتر پڑھ لیا گناہ گار، سنت حضور کی سنت مؤکدہ عشاء کے بعد 2 رکعت۔ ہاں مسافر ہے تو معاف ہے۔ خاک شفا مدینہ منورہ میں حضور نے فرمایا ہے کہ وہ خاک شفا ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ مدینہ پاک جائیں اور اگر مٹی اڑ رہی ہو تو اپنے منہ پہ کپڑا نہ ڈالیں، مٹی کو آنے دیں، کہ غبار المدینہ شفاء من الجذام، مدینہ کا غبار مٹی جو ہے وہ کوڑ کی بیماری سے بھی بچا دیتی ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے صحابہ بیمار ہو گئے، حضور نے فرمایا اللہ کے بندو یہ اپنی انگلی جو ہے نا اس پر زبان پہ رکھو، پھر اس کو مٹی پہ لگاؤ، پھر اٹھا لو، پھر پڑھو بسم اللہ بتربت ارضنا بریقۃ بعضنا اللہ یشفی سقیمنا، اور چاٹ لو۔ تو صحابہ نے کیا، سب کو شفا ہو گئی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں آپ کیا رائے؟ میری کیا رائے ہے؟ بھی وہ بزرگ ہیں، عالم ہیں، میں تو طالب آدمی ہوں، ان سے کسی بڑے سے رائے لے، اور تمہیں رائے لے کہ کیا کرنا ہے۔ ان کی باتیں سنو، نہیں سنتے نہ سنو۔ بہرحال وہ علماء حق میں ہیں۔ عمرہ کر لیا، مسجد عائشہ سے دوسرا عمرے کے لیے طواف زیادہ بہتر، بال نہیں کاٹے دم پڑ گئی، 2 دن بھی گزر گئے بال نہیں کاٹے دم پڑ گئی۔ حرم سے کوئی احرام نہیں باندھا جاتا۔ اگر تکبیر 1 دفعہ کہیں یہ بھی حدیث میں ہے، 2 دفعہ کہیں یہ بھی حدیث میں، آپ جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ نماز جنازہ کے بعد 1 سلام بھی جائز ہے اور 2 بھی جائز ہے۔ آب زمزم سے وضو کرنا جائز ہے۔ میرا بھائی پاکستان میں ہے، اس کے لیے عمرہ اپنے لیے کرو، اس کے بعد دعا کرو کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے۔ یہی رشتہ داروں کے لیے حرم کے آداب یہی ہیں کہ ادب سے داخل ہوں، دنیاوی باتیں نہ کریں۔ احرام کی چادر ناپاک ہو جائے دھو ڈالیں۔ ہمارے یہاں جو جمعراتیں ہیں، چلیسویں ہیں، کل ہیں، شرعاً بالکل ناجائز ہیں، یہ خالص بدعت ہے۔ بس مولوی صاحبان کا اقتصادی مسئلہ ہے
کیونکہ علماء کو یا مسجد کے امام کو تم نے کبھی گھر سے پراٹھے پکا کے بھیجے ہیں؟ انہوں نے بھی مسئلہ بنایا ہے انشاءاللہ کہ کسی دن کل شریف، پھر 7 جمعرات شریف، پھر 40واں شریف، اتنے میں کوئی اور شریف بھی مر جائے گا۔ عام ایام میں جمعرات کے درود، ہاں بالکل جمعرات درود پڑھا کریں، جمعہ کو حضور نے فرمایا ان 2 دنوں میں زیادہ درود پڑھا کرو، میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ بھائی آپ کے ملک میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بارے میں نہ ہم کچھ کہہ سکتے ہیں اور نہ ہمیں کہنا چاہیے۔ ہمارا کام دین کی خدمت ہے، سیاست میں، تو ہم پھر رائے کیوں دیں کسی کے بارے میں؟ عمرے کے لیے میں نے 500 ریال قرض لیے، تو عمرے میں فرق آ سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ مقتدی امام کے آگے ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ نماز پڑھنے والوں کے آگے سے نہ گزرے، مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے دور گزرے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں سجدے والی تسبیح کہہ دی، یعنی سبحان ربی العظیم کے بجائے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دے، کوئی بات نہیں، وہ عظیم بھی ہے وہ اعلیٰ بھی ہے۔ مدینہ سے آتے ہوئے والدہ بیمار تھی، احرام نہیں باندھا، ٹھیک ہے، ان پر کوئی دم نہیں، جو معذور ہے معذور ہے۔ والدین اور بیوی کے درمیان گھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہوتا ہے، والدین کہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو، اس مسئلے میں آپ والدین کے فرمان کے پابند نہیں ہیں، بہتر یہ ہے کہ بیوی کو الگ کر دو، نہ ملیں گے نہ کھٹ پٹ ہوگی۔ میں عمرے پہ آیا، طائف جانا چاہتا، واپسی پہ احرام باندھنا ہوگا، طائف میقات ہے۔ طواف کے دوران دھیان نہیں بنتا، بد نظری ہوتی ہے، توبہ کریں، نظر نیچے رکھیں اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کثرت سے پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم عاجز ہیں، ہمیں ہر گناہ سے، خاص طور پر بد نظری سے اور بد نگاہی سے بچا۔ میں ویزے پہ آیا ہوں، کراچی سے احرام بندھا، جدے آیا، رات جدے میں گزاری، صبح غسل کر کے دوسری چادر باندھ کپڑے پہن کے گزاری یا احرام میں گزاری؟ اگر احرام میں گزاری ہے، صبح چادر بدل لی، کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی عمرے کے لیے آیا، بیمار ہو گیا بیچارہ، احرام نہیں باندھ سکا، 3 دن کے بعد طبیعت ٹھیک ہوئی۔ افضل تو یہ ہے کہ اس کو طائف سے عمرہ کروا دیں، اگر نہ کرا سکیں تو پھر مسجد عائشہ سے کریں۔ مسجد عائشہ گھر سے باندھ دیں، چادریں باندھیں، نیت تو وہیں ہوگی نا۔ مسجد نبوی میں، بیت اللہ میں تصویر لینا، اگر کعبے کی تصویر ہو، حرم کی ہو، بندوں کی نہ ہو۔ احرام کی چادر باندھ کے طواف کے لیے دھوکہ دینے آؤ گے؟ اگر ہم حدیبیہ سے عمرہ کریں بالکل ٹھیک ہے، مسجد عائشہ سے کریں، سب ٹھیک، سب برابر ہیں۔ ایک عورت احرام میقات سے گزرتے ہوئے پاک تھی، احرام باندھا لیکن راستے میں ناپاک ہو گئی،
اسی احرام سے عمرہ کرے. ہاں، اور عورت کا احرام یار ہوتا ہی کوئی نہیں، کپڑے بدل بھی لے کوئی بات نہیں جب پاک ہو جائے. اگر احرام کی چادر دوران طواف گر جائے اور وہ دوسری پڑی ہوئی لے سکتا ہے، لوگوں کی تو نہ لینا، اپنی لے نہیں ہے تو طواف کر لے ایک چادر میں، بعد میں لے لے. مشرک کا ذبیحہ حرام ہوتا ہے. اگر احرام کی حالت میں تھوڑی دیر کے لیے سر ڈھانپ لیا کچھ نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں محفل نعت ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن محفل نعت جیسے آج کل باقاعدہ گاجے باجے کے ساتھ ہوتی ہے وہ ناجائز. مسجد عائشہ سے بھی عمرہ ہو جاتا ہے، ایک عمرہ ایک کے لیے. مسجد حرام سے قرآن پاک محلہ مسجد میں لے جائیں پڑھیں پھر رکھیں. مولانا سعد صاحب کے بارے میں دارالعلوم نے فتویٰ دیا ہے، وہ جانے دارالعلوم جانے، مجھے کیا پتا. میری تفسیر مکی جو ہے آپ کو پاکستان میں مل جائے گی انشاءاللہ، لاہور میں بھی اور ملتان میں بھی، مدرسہ قاسم العلوم سے. اگر احرام کے نیچے کچھ سلا ہوا کپڑا پہنا دم پڑ جائے گی. اگر عمرے کے بعد پورے سر کے بالوں کے بجائے صرف ٹک لگائے تو دم پڑ گئی. اگر ہمارے ہمسائے کافر ہیں، ہندو ہیں، ان کو کھجور بھی دے سکتے ہیں، زمزم بھی دے سکتے ہیں، اسی نیت سے دیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. ابو جہل زمزم نہیں پیتا تھا. اگر پیشاب کا قطرہ گرتا ہے بند نہیں ہوتا، ہر نماز کے لیے نیت وضو کرے اور نیچے انڈر ویئر رکھے. عمرہ کیا، صفا مروہ دوڑے، بال نہیں کاٹے، پھر دوسرے دن دوبارہ عمرہ کیا، دم پڑ گئی. کیوں نہیں بال کاٹے؟ جب بال کاٹے نہیں ابھی تک احرام میں ہے وہ. چوتھے چکر میں آپ حتیم میں چلے گئے، طواف باطل ہو گیا، دوبارہ طواف کریں. وہ کون سی 5 چیزیں ہیں قرآن میں ہیں؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. حضرت شیخ سدیس بھی نماز پڑھاتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ اب وہ الحمدللہ رئیس العالمین ہیں، دونوں حالت کے انتظامات پر بھی نظر رکھنی ہوتی ہے، اس لیے کبھی کبھی پڑھا. ابھی چند دن پہلے آپ نے پڑھائی تھی. اللہ سب بیماروں کو شفا دے. 2 رکعت پڑھ کے دعا استخارہ کرو. مکے کے ہوٹل سے احرام باندھ کے طواف نہیں کر سکتے. مسافر کے لیے نماز قصر ہے اور سنتیں معاف ہیں. میں آپ کو مہینے کا کچھ خرچ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. بہرحال جب داڑھی رکھی ہے تو سنت کا ادب بھی کریں. ایک جاہل ہے، ایک عالم ہے، ایک بغیر داڑھی والا ہے، ایک داڑھی والا ہے. صاف بات ہے. اس کا معنی یہ تو نہیں کہ گناہ کے ڈر سے داڑھی بھی نہ رکھے. یہ بات کر لینا ہے کیا کہتا ہے. ہمارے قوم قبیلے میں فساد ہے، اللہ اس فساد کو صلح میں بدل دے. اگر ایک آدمی نے عمرے کا طواف کر دیا، 2 رکعت بھی پڑھ لی، ابھی صفا مروہ نہیں دوڑا تھا کہ ایک طواف اور کر دیا، کوئی حرج نہیں، لیکن خلاف سنت ہے. پہلے اپنا عمرہ پورا کرے پھر طواف کرے.
اگر عمرے کے طواف کے بعد چکر پورے کر کے میں نے دیوار پکڑ کے دعا کی، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، تمہیں تو خوشبو نہیں لگی نا، وہاں تو ہر وقت خوشبو ہوتی ہے۔ آدمی اپنے کمرے میں کچھ پتہ نہیں کھجور بھول گیا ہے، تو اگر اس کا ایڈریس معلوم نہ ہو تو کسی غریبوں کو دے دو، جو حاجی بیچارے خریدنے کے قابل نہیں ان کو دے دو۔ اگر والد زندہ ہے، کمانے کے قابل نہیں ہے، اگر بیٹے کوئی زمین خریدیں، بیٹوں کی زمین میں کسی جو خریدے گا اسی کی ہے۔ آب زمزم پینے کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ بھی سنت بیٹھ کے ہے، لیکن کھڑے ہو کے پیئیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ حضور پاک نے اذان سکھائی ہے، خود نہیں کہی، آپ کے مؤذن ہر وقت ساتھ تھے، لیکن سکھائی تو آپ نے۔ اردو ترجمے والے قرآن موجود نہیں، نیچے جو دفتر ہے ان کو جا کے کہیں۔ مسجد حرام کے باہر لوگ سڑک پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اگر اگلی صفحے نظر آ رہی ہے نماز ہو جاتی ہے۔ عمرہ مکمل کر لیا، بال کٹوا لیے، احرام نہیں کھولا تھا، خوشبو لگ جائے، دم دینا ہوگا، اگر پھر دھو ڈالا ہے تو کوئی دم نہیں۔ اگر عمرہ کر لیا ہے، دوسرا عمرہ کرنا چاہیں، احرام دھونا ضروری نہیں ہوتا، کیا عمرہ کرنے سے احرام پلید ہو جاتا ہے؟ ہر طواف نفلی ہو، واجب ہو، فرض ہو، اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف واجب ہے۔ مریض ہوں دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری ماں بیوی میرے بغیر طواف کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے۔ ایک آدمی نے قرضہ لیا، اب دے نہیں سکتا، وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، جو لینے پیسہ ڈوب جائے وہ اللہ کو دے رہے ہو۔ مسجد میں امام ہوں، پتہ نہیں کیا لکھا مجھے تو سمجھ نہیں آیا، ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت خراب ہے، اللہ تمام مسلمان ہندوستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے۔ جو فوت ہو گئے حجی عمرہ کر سکتے ہیں، ماں باپ بہن عمرہ کر سکتے ہیں۔ عمرے کے دوران اگر دوپٹہ اپنے منہ پر لگ جائے کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ رشتہ دار زندہ، آپ اپنے لیے طواف عمرہ کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ عمرے کرنے کے بعد احرام کی حالت میں نفلی طواف کر سکتے ہیں، لیکن پہلے عمرہ پورا کریں۔ اگر امام کے پیچھے ہے تو حنفی مسلک میں فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ سگریٹ کارٹن چوری کیا، چوکیدار مر گیا، مالک کا پتہ نہیں ہے، اتنے پیسے خیرات کر ڈالو اور آئندہ سگریٹ نہ پیا کرو۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ آسٹریلیا میں رہتی ہوں، خطبات مکی کو سعادت ملی ہے، کام میں برکت اور دعا کی درخواست ہے، اللہ آپ کے کام میں بھی اور صحت و عافیت میں برکت عطا فرمائے۔ بارش نہیں ہو رہی، اللہ پاک بارشیں عطا فرمائے۔ عمرے کے دوران عورت کا چہرہ کھلا رہے، لیکن اگر آگے لوگ ہوں تو ایسے کپڑا کھینچ لے، نقاب نہ باندھے۔ ہم نے عمرہ کیا، پھر جدہ گئے، کھولنے سے پہلے بال کٹوایا، اگر احرام جدے میں بال کٹوائے دم پڑ گئی۔
عمرے کے طواف کے بعد حتیم میں نفل ادا کرنے کے بعد حتیم کے اندر سے خانہ کعبے کی دیوار کو دونوں ہاتھ لگائے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، طواف کے بعد لگائے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک عورت دوسرا عمرہ اپنے مرحوم خاوند کے لیے کر سکتی ہے۔ ایک عورت نے عمرہ کیا، اس کو صفا مروہ نہیں ملی، واپس آ گئی، غلطی سے صفا مروہ پر بجائے دوسری منزل پہ صفا کرتی رہی، ٹھیک ہے، دوسری منزل بھی کیا تب بھی جائز ہے۔ بھئی وہ صاف تو لکھا کرو نا۔ عمرے پر بیٹی آئی، پتہ نہیں کیا ہے، مجھ سے تو نہیں پڑھا جاتا، میں جواب کیا دوں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیا۔ اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین۔ اللہم اصلح احوالنا واحوال المسلمین۔ اللہم اصلح بیوتنا وبیوت المسلمین۔ اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین۔ اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔